ہاتھ رکھیں نیچے نیچے اس کے ہاتھ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. آج 22 جمادی الاخری 1445 سن ہجری ہے اور آج خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء افضل الخلق بعد الرسل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے اور اس دن کو یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر منایا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ اس پر اتفاق اور اجماع ہے. فضیلت کے حوالے سے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ قرب و فضیلت اور عزت و وجاہت والے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب کبریا شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، ان کے بعد سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہے اور ان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام ہے. ان کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت عظمت اور بزرگی ہے. ان کے بعد انبیاء کرام کے بعد مقرب فرشتے جو ہیں وہ سب سے زیادہ معزز ہیں. سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام، سیدنا اسرافیل علیہ السلام، سیدنا عزرائیل علیہ السلام اور حاملان عرش جو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ عظمت والے ہیں، بزرگ ترین ہیں. ان کے بعد خلفائے راشدین افضل ہیں اور ان میں سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ، اس کے بعد دیگر صحابہ کرام، حسنین کریمین، اہل بیت عزام، اہل بدر، اہل احد اور بیعت رضوان والے
یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہوا، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ان کے بعد دیگر صالحین اور متقین افضل ہیں، پھر عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 615 میں فرماتے ہیں، یاد رہے کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عقائد سے ہے، اس کے خلاف کسی کا قول تو کیا حدیث واحد صحیح پیش کرے تو بھی اس کے فہم کی غلطی ہے، اس مسئلے میں قطعی دلیل کی ضرورت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے آقا نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا تو وہ جمعہ عشاء کی نماز کا وقت تھا، تو میرے آقا کے حکم کے تحت مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کو عشاء کی نماز سے لے کر پیر کی نماز فجر تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظہری میں نمازیں پڑھائیں، سرکار کے مصلی پہ یہ کھڑے، اور تقریباً 316 احادیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و عظمت کو بیان فرمایا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا، تو میں نے چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، فرماتی ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ فدا، کیا آپ کے کسی امتی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر بھی ہیں، ان ستاروں جیسی نیکیاں؟ اب دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بظاہر دیکھیں سوال ہے، لیکن حقیقتاً اگر غور کریں تو یہ عقیدہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ تھا، آپ کا یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ستاروں کی تعداد کا علم بھی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں کا بھی علم عطا فرمایا اور ان کی نیکیوں کا بھی علم عطا فرمایا، اس لیے سوال کیا۔ اب میرے آقا نے آگے سے نہ نہیں کیا کہ مجھے کیا پتا کتنے ستارے ہیں، اربوں خربوں ستارے، جبرائیل آئے گا پوچھوں گا تو بتا دوں گا، نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حسنات العمر، وہ میری عمر کی نیکی ہیں جو تاروں کے برابر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو عرض کیا، اینہ حسنات ابی بکر، تعجب کیا، یا رسول اللہ میرے بابا جان سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں کہاں گئی؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی، اور آپ فاروق اعظم کا فرما رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میری ساری نیکیاں لے لیں، ایک دن اور ایک رات والی نیکی مجھے دے دیں۔ رات والی نیکی وہ غار ثور والی نیکی، اور دن والی نیکی جب آپ نے صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے فتنے کھڑے ہو گئے، سرکار ختم نبوت کے حوالے سے لوگ نبوت کے دعوے میں کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگ گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو فاروق اعظم فرماتا میں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، تھوڑا آپ نرمی سے کام لیں،
معاملات بہت بگڑ گئے ہیں، فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ ابھی جہاد کو ترک کر دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہوا؟ تو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، اب ڈرپوک کب سے ہو گیا، بزدل کب سے ہو گیا؟ خدا کی قسم اگر کسی نے اونٹ کی رسی کے برابر زکوٰۃ کا انکار کیا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، اور تب تک منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اگر پرندے میری بوٹیاں بھی نوچ کے لے جائیں گے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی جلال میں، تو کہتے ہیں وہ بات میرے دل کے اندر اثر کر گئی کہ یہ جو فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ صدیق اکبر جو فیصلہ کیا تھا بالکل صحیح فیصلہ تھا۔ اگر آپ اس وقت نرمی برتتے اور ان منکرین زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے، جہاد نہ فرماتے، تو آج زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کل کو نماز کا انکار کر دیں گے، اگلے دن جہاد کا انکار کر دیں گے، اگلے دن پھر حج کا انکار کر دیں گے۔ تو آپ نے فتنے کو وہیں کچل کے رکھ دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جو لشکر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں روانہ فرمایا تھا، ابھی مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر کیا تھا، سرکار کا وصال ہو گیا، تو اس لشکر کو روک لیا گیا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے سیدنا صدیق اکبر سے جب یہ خلیفہ بنے تو عرض کیا گیا کہ حضور آپ ابھی اس لشکر کو روکے رکھیں اور اس کو ملتوی کر دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے روانہ فرمایا، صدیق کے اندر جرأت نہیں ہے اس لشکر کو روک سکے۔ یہ عشق رسول صدیق اکبر کا۔ پھر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، فاروق اعظم مولا علی جیسے بڑے بڑے صحابہ، ابو عبیدہ بن جراح جیسے صحابہ، خالد بن ولید جیسے صحابہ، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ روانہ فرمائیں، لیکن وہ نوجوان ہے سپہ سالار جو ہے 19-20 سال کا نوجوان اسامہ بن زید، تو اب سپہ سالار چینج کر دیں، کوئی تجربہ کار بڑے عمر کا جو ہے نا اس کو آپ سپہ سالار بنا دیں۔ پھر صدیق اکبر یہی بولے کہ جس کو میرے آقا نے سپہ سالار بنایا، صدیق کے اندر جرأت نہیں کہ اس کو پیچھے ہٹا کسی اور کو آگے کھڑا کر دے، اور لشکر کو روانہ فرمایا۔ جب وہ لشکر چلا گیا، اس میں بھی حکمت تھی ان کی، صدیق اکبر کی فہم فراست، آپ کو پتا تھا کہ مدینے کے اندر سے جب یہ لشکر چلا جائے گا تو مدینے میں کیا رہ گیا، بچے بوڑھے عورتیں رہ جائیں گی، بہت بڑی تعداد لشکر کی بات چلی جائے گی، دشمن حملہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ لشکر روانہ ہو گیا تو یہود و نصارے نے کہا کہ جب اتنا بڑا لشکر مسلمانوں نے، جب اس وقت جب کنڈیشن ان کی یہ ہے کہ ان کا نبی انتقال کر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، جب اتنا بڑا لشکر انہوں نے جہاد کے لیے بھیج دیا ہے تو مدینے کے اندر نہ جانے کتنا بڑا لشکر رکھا ہوگا۔ ایک ہیبت اور روب جو ہے وہ کفار یہود و نصارہ پر جو ہے وہ طاری رہا۔ تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ غار والی رات مجھے دے دے نیکی جو ہے، اور یہ اس دن والی جو آپ نے جہاد فرمایا منکرین زکوٰۃ کے خلاف وہ نیکی دے دے۔ اور کبھی کبھی تو فرمایا کرتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں خلیفہ نہ ہوتا، میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ ایک بوڑھی ضعیف عورت تھی، اس کے گھر کا سارا کام کاج صبح سویرے کر کے آ جاتے، کھانا بھی اس کو کھلاتے، اس بوڑھی عورت کا کوئی بھی نہیں تھا آگے پیچھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، اس کے گھر کی صفائی وغیرہ کرتے، گھر کا پانی وغیرہ بھرتے، کھانا وغیرہ تیار کرتے، تو کھانا وہ اپنے ہاتھوں سے کھلا کے آتے۔ پھر صدیق اکبر خلیفہ بن کے آپ کی یہی روٹین رہی، کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ میں خلیفہ بن گیا میں کیا کام کروں جا کے لوگوں کے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے اور غریب خاندان کی بکریوں کا دودھ نکال کر ان کو دیا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس خاندان کی بچیوں نے آ کر کہا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اب آپ خلیفہ بن گئے، اب آپ کہاں ہماری بکریوں کا دودھ نکالیں گے؟ فرمایا اب بھی ابو بکر تمہارے گھر میں آگے اسی طرح بکریوں کا دودھ نکالا کرے گا جیسے پہلے نکالا کرتا ہے۔ صدیق اکبر کا جب وصال ہو گیا تو فاروق اعظم خلیفہ بنے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں ایک بوڑھی عورت ہے، ضعیف ہے، وہ
ان کے پاس جو یہ صدیق اکبر جا کے صبح سویرے خدمت کر کے آتے ہیں، کھانا بھی کھلا کے آتے، تو فاروق اعظم پہلے دن گئے، گھر کی صفائی کی، پانی بھرا، سب کچھ کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد لقمہ اس کے منہ میں ڈالا بوڑھیا کے، تو بوڑھیا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے ابوبکر کا انتقال ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ بی بی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ آج تم نے میرے منہ میں لقمہ ڈالا، میں سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے تقوی طہارت کا اللہ نے خود قرآن میں اعلان فرمایا، جا بجا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بہت بڑا متقی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور مقام فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، اور جو حق لایا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے اس کی تصدیق کی یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو متقی فرمایا۔ بے شمار آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی شان و عظمت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا یہودیوں کا اجتماع ہو رہا ہے، اور یہودیوں کا عالم فخاص وہ تقریر کر رہا ہے۔ آپ نے موقع غنیمت سمجھا اور اس عالم کے پاس گئے، اس کو اسلام کی دعوت دی کہ اگر یہ مسلمان ہو گیا تو قوم بھی مسلمان ہو جائے گی۔ تو آگے سے اس نے گستاخی کی، فخاص نے، یہودی عالم تھا، اس نے کہا کہ کس رب کی بات کرتے ہو؟ اس رب کی بات جو تمہارا رب کہتا ہے میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو۔ وہ تو قرضے مانگتا ہے، قرض تو وہی مانگتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے، جو محتاج ہوتا ہے، وہ فقیر ہوتا ہے، وہی قرضہ مانگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رب معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب اس نے اللہ کے بارے میں یہ بات کی تو زوردار ایک لگایا اس کے صدیق اکبر نے، تو ساری قوم کھڑی ہو گئی کہ ہمارے عالم کس نے مارا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست نے آج ہمارے عالم کی توہین کی ہے۔ میرے آقا نے بلایا کہ مجھے گمان تو نہیں ہے کہ صدیق ایسا کرے، پہلے پوچھتے ہیں اس سے۔ بلایا گیا، صدیق کیا کہا؟ آج کی یا رسول اللہ، اس طرح میں نے اسلام کی دعوت دی، ایسا کہ گستاخی کی اللہ کی شان میں، تو میں مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اس کو تھپڑ جھاڑ دیا۔ تو جب یہ کہا کہ اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، تو تبھی میں تھپڑ مارا۔ اب یہودی عالم جو تھا وہ مکر گیا، قوم بھی مکر گئی، نہیں ہماری تو ایسی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو بات کی نہیں ہے اس نے ہمارے عالم نے، معاذ اللہ یہ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ وحی نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کو سنا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ صدیق اکبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب جو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یہ حق کہہ رہے ہیں، بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہودی جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس نے ایسی باتیں کی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی پرہیزگار، ہر لحاظ سے تقوی پرہیزگاری کے مجسم پیکر۔ آپ کے پاس غلام تھا، ایک مرتبہ وہ آپ کے پاس کھانا لے کے آیا، تو آپ نے کھانا کھایا، 2-3 لقمے کھائے ہوں گے، تو اس غلام نے یہ کہا، اس نے کہا حضور میں دور جاہلیت میں، جب یہ بھی اسلام نہیں آیا تھا تو دور جاہلیت میں نے ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی۔ کہانت کہتے ہیں یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنا اور ستاروں کے حوال دیکھ کے اور اس طرح جو فال نکالنا، اس طرح کی جو چیزیں اس کو کہانت کہتے ہیں، اور ایسے کرنے والے کو کاہن کہتے ہیں، اور اسلام کے اندر اس کی ممانعت ہے۔ اس کے مقابلے میں حضور نبی کریم نے استخارے کی تعلیم دی ہے۔ تو کہانت جو ہے، کیونکہ کفار مشرک حضور نبی کریم کو کاہن بھی کہا کرتے تھے، پھر اللہ نے قرآن کی آیت نہ فرما دی کہ میرا محبوب جو وہ کاہن نہیں ہے۔ تو میں نے ایک آدمی کے لیے ایسی پیشگوئی کی تھی،
حالانکہ میں اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا، لیکن میں نے ایک تکا لگا دیا کہن بن کر، تو اس ٹائم وہ کام ہو گیا تھا۔ تو آج اس نے کچھ نذرانہ مجھے دیا تھا، اس جو فال میں نے نکالی تھی، جو کہانت کی تھی اس کے لیے، اس نے مجھے پیسے دیے، میں نے اس کا کھانا لیا اور وہی کھانا تیار کر میں نے آپ کے بیان میں پیش کیا۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ بے چین ہو گئے کہ کہانا تو اسلام میں منع ہے اور یہ اس کی اجرت لے کے مجھے کھانا کھلا رہا ہے۔ تو آپ نے قے کرنے کی کوشش کی لیکن قے نہیں ہوئی، بالآخر آپ نے زیادہ پانی پیا تاکہ یہ جو میں نے 2-4 لوگ میں اندر گئے یہ باہر نکلیں۔ بڑی مشقت کے بعد وہ جو کھانا تھا وہ باہر قے کی صورت میں نکل آیا۔ پھر آپ پرسکون ہوئے، فرمایا میں حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اتنا تقوی پرہیزگاری۔ اور امام اعظم کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کے علاقے میں ایک بکری چوری ہو گئی، امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں، تو آپ نے 40 دن تک گوشت نہیں کھایا، کہیں وہ چوری والی بکری کا گوشت نہ ہو۔ تقوی پرہیزگاری، ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ کسی نے، کچھ عورتیں تھیں، وہ بشر حافی کسی اور بزرگ کے پاس گئیں اور کہا کہ مسئلہ پوچھا۔ ان خواتین نے، باپردہ خواتین تھیں، مسئلہ پوچھا کہ حضور ہم اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے نا سوت کاٹتی ہیں، بادشاہ کی سواری جب وہاں سے گزرتی ہے، ان کے پاس چراغ ہوتے ہیں، لال روشنیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، اس روشنی میں ہم وہ کچھ سوت کاٹ لیتی ہے، کیا وہ بادشاہ کی روشنی میں یہ سوت کاٹنا ہمارے لیے جائز ہے؟ تو بزرگوں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا ہم بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہنیں ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے جائز فتویٰ تو یہ ہے کہ کاٹ سکتی ہو، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اس روشنی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ نہ جانے وہ بادشاہ کی وہ جو روشنی وہ کہاں سے آئی ہے، ظلم و ستم کے پیسے لے کر بنائی گئی، جو کیا پتا۔ تقویٰ کا عالم یہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تقوی کی مثال اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ جنگ تبوک کے موقع پر مشہور واقعہ ہے، میرے آقا نے ترغیب دی، اور یہ بڑا تنگی والا لشکر تھا، مجاہدین زیادہ تھے لیکن ساز و سامان کم تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ پھر عثمان غنی نے بھی مدد کی کافی۔ سیدنا میرے آقا بار بار اس کی ترغیب دی کہ مجاہدین کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں ان دنوں میرے پاس مال کافی زیادہ تھا، تو میں نے سوچا کہ اب مال زیادہ ہے تو میں اس عمل میں فاروق صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں گھر کا آدھا مال ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا اے عمر گھر کے لیے کیا رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا آپ کے پاس لے آئیے اور آدھا گھر کے لیے چھوڑ آئے۔ اتنے میں یار غاز صدیق اکبر گٹھلی اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے آقا نے پوچھا ما ابقیت لی اہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے دیکھا تو جبرائیل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کیسا لباس، تم تو نوری مخلوق ہو، یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ آج کہ یا رسول اللہ کے لیے میں نے نہیں، 7واں آسمان کے فرشتوں نے آج وہی لباس پہنا ہے جو صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اے محبوب میرے صدیق اکبر سے کہو۔ پھر میرے آقا نے صدیق اکبر سے کہا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ تجھے سلام بھیج رہا ہے۔ فیقول لک، اللہ تعالیٰ تجھ سے فرما رہا ہے راض انت عنی فی فقرک ھذا ام ساخط؟ اے محبوب صدیق اکبر سے پوچھو اس حالت میں، اس فقر کی حالت میں کیا تم اپنے رب سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ جب یہ کہا تو میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا انا ربی راضن، انا ربی راضن، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدیق اکبر کی شان میں کہ ہم صدیق اکبر اتنا دیں گے کہ یہ راضی اور خوش ہو جائے گا، اور محبوب کے بارے میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کر کے میرا محبوب بھی راضی اور خوش ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر، یعنی جو سب کچھ سرکار پہ قربان کرنے والے کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ باغ فتق کھا گئے، معاذ اللہ۔ ایک فرقہ ہے جو معاذ اللہ، میرے آقا فرماتا ہے جس نے صدیق اکبر سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پہ ہمیشہ لعنت برساتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص لعنتی ہوتا ہے جو صدیق اکبر پہ تبرہ کرتا ہے، ان کا برا بھلا کہتا ہے، ان پہ اعتراضات کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے وہ لعنتی شخص ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ باغ فتق جو تھا، یہ خیبر کے فتح کے موقع پر یہ ایک باغ تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف سے یہ ملا تھا غنیمت کے حصے میں۔ تو میرے آقا اس کو غربا، مساکین، مسافر پہ، اہل بیت پہ خرچ کیا کرتے تھے، اس کی آمدنی وغیرہ جو ہوتی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، یہ سرکار کا ایک طریقہ تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں تشریف لائی، تو صدیق اکبر سے کہا کہ مال فائی یعنی باغ فتق کو بطور میراث تقسیم فرمائے۔ وراثت جیسے تقسیم ہوتی ہے ترکہ، میں ان کی بیٹی ہوں، یا اس کو تقسیم کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بسط اجر احترام ارشاد فرمایا، آپ کے بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک سنائی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انبیاء کرام مال چھوڑتے ہیں اس کا وارث کوئی نہیں ہوتا، وہ امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو باغ فتق ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا۔ جب یہ حدیث سنائی، فاطمہ کے ذہن میں نہیں تھی یا ان کے معلوم نہیں تھی حدیث پاک، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندے کو سرکار کی ہر حدیث کا پتہ ہو۔ تو سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا جان کے یا ارشاد سنا تو وہ خاموش ہو کے وہاں سے تشریف لے گئی، اور 6 مہینے کے بعد تو آپ کا وصال ہو گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اب اس سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ ناراض ہو کے چلی گئی اور وصال تک صدیق اکبر سے کلام نہیں کیا، حالانکہ وہ کتنی باپردہ خاتون تھی دنیا جانتی ہے، اور ان کے پردے کا یہ عالم ہے۔ میرے آقا فرماتا کل بروز معاشر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، اے اہل معاشر، اے لوگوں اپنے سروں کو جھکا لو، بی بی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ ان کے پردے کا تو یہ عالم ہے، وہ کس وجہ سے پھر باپ صدیق اکبر کی بات چاہتی؟ جب سرکار کی حدیث سنی وہ خاموش ہو کے چلی گئی، بات مان لی اس کی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے مال غصب کر لیا۔ اب مال جو ہوتا ہے یہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اگر ترکہ بھی مانا جائے، یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو وہ کس کو تقسیم ہوتی ہے؟ باپ کو بھی ملتا ہے، ماں کو بھی حصہ ملتا ہے، بیٹے کو بھی ملتا ہے، بیٹی کو ملتی ہے، بیوی کو بھی ملتا ہے حصہ۔ اگر بی بی فاطمہ کو نہیں ملا تو کیا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی جو سرکار کی زوجہ عائشہ اس کو حصہ دیا؟ نہیں دیا، تقسیم ہی نہیں ہونا وراثت۔ تو بعض لوگ اس بات کو لے کر کہ انہوں نے مال کا سب کھا لیا، ارے جو تن من دھن ہر چیز سرکار پہ قربان کرنے والے ہیں، معاذ اللہ وہ باغ فتح کے بھوکے تھے، معاذ اللہ، چلو مان لیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، فاروق اعظم نے انہوں نے بھی قبضہ کر لیا، عثمان نے انہوں نے بھی قبضہ کر لیا، اچھا اس کے بعد اس میں مولا علی تو مولا علی دے دیتے، بھی فاطمہ تو نہیں ہے، ان کے بیٹے تو موجود ہیں، امام حسن امام حسین، ان کو دیتے کہ تمہاری امی جان کے وراثت کا حصہ ہے بیٹا تم لے لو، یہ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث بالکل حق اور سچ ہے تو صدیق اکبر نے بیان فرمائے کہ انبیاء کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک نام نہاد قریشی نے بھی اس میں بکواس کی ہے، تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، لیکن اس نے بھی بکواس کیا کہ صدیق اکبر سے معاذ اللہ غلطی ہوگی حدیث میں،
انہوں نے فاطمہ کو ناراض کر دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا، وصال سے کچھ دن پہلے خواب دیکھا کہ رات کے آخری حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، اور آپ فرماتے کہ میں ان دونوں کناروں کو ملا رہا تھا، اچانک دونوں کپڑے سبز ہونا اور چمکنا شروع ہو گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیق اکبر کو کہا السلام علیکم۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں سرکار سلام کیا تو میں نے سرکار کے سلام کو جواب دیا اور مصافحہ کیا۔ اپنا دست مبارک میرے آقا نے، صدیق اکبر فرماتے ہیں سرکار نے اپنا دست انور میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اے ابو بکر، مجھے تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے، کیا ابھی ملاقات کا وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ یہ فرما کر میرے آقا تشریف لے گئے، چہرہ اوجھل ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے سسکیاں لے لے کر آپ روئے جب یہ خواب دیکھا آپ نے کہ سرکار یہ فرمانے کے بعد تشریف لے گئے، جلوہ اوجھل ہو گیا۔ صدیق اکبر اتنی زور سے روئے کہ گھر والوں کی خبر ہو گئی، دوڑے دوڑے اپنے کمرے میں آئے، کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے سرکار کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور ایسے ایسے سرکار نے فرمایا ہے۔ پھر آپ نے غسل فرمایا۔ صدیق اکبر، سردیوں کے دن تھے، سخت سردیاں تھی، ایسے یہ جماعت الاخری میں آپ کا وصال ہوا۔ جماعت الاخری میں ویسے سردی پڑتی تھی، جماعت مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، جم جانا، اس لیے اس کا نام ہی جماعت الاخری ہے۔ تو 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، تو ٹھنڈ تھی، سردی تھی زیادہ، تو آپ نے غسل کیا تو وہ آپ کو نمونیا ہو گیا، ٹھنڈ لگ گئی آپ کو۔ کچھ دن آپ نے جو ہے وہ دنیا میں رہے، 2 ہفتے تقریباً، بخار شدید آپ کو ہوا، اور پھر اسی بخار میں ہی آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا فرماتے جو بخار کی حالت میں انتقال کرے وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور جو زہر کی وجہ سے انتقال کرے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کو جو سانپ نے ڈسا تھا غار ثور کے اندر، وہی زہر اس وقت تو ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے بعد وہی زہر دوبارہ عود کر آیا، اور اسی زہر کی وجہ سے پھر آپ کا وصال ہوا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو زہر کی وجہ سے انتقال کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ یہ شہادت کا رتبہ بھی آپ کو حاصل ہے، اور میرے آقا کو بھی شہادت کا رتبہ حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خیبر کے مقام پر، مقام جو عورت یہودی عورت نے وہ گوشت زہر آلود آپ کو کھلایا تھا، اور میرے آقا تعالیٰ فرمایا اس وقت وہ اثر نہ کیا اس نے، لیکن وہی خیبر والے زہر نے میرے آقا کو آخری وقت میں پھر آگے اثر کیا، پھر میرے آقا کا وصال بھی پھر اسی زہر سے ہوا تھا۔ لہذا آپ کو بھی، ویسے تو آپ ہر مرتبہ آپ ہر مرتبے سے عرف و اعلیٰ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا شہید بھی ہیں، ہر طرح سے آپ شہید بھی ہیں، شہید بھی ہیں آپ۔ بہرحال تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فاروق اعظم کو اپنا نائب جو خلیفہ جو ہے وہ مقرر فرمایا، میرے بھائی یہ خلیفہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں وہ اتنی سخت ہیں، شدت والے ہیں وہ۔ فرمایا جب خلافت کا بوجھ کندھوں پہ پڑے گا تو یہ نرم دل ہو جائے گا۔ اور پھر نرمی کا عالم کیا ہوا فاروق اعظم کا؟ فرمایا کرتا اگر دجلہ کے کنارے پر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ عمر تیرے ہوتے ہوئے پیاسا کتا کیوں مرا۔ ایسے نرم جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا بڑی عورت ہے کٹیا میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کے پاس گئے، سلام دعا کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وقت کے خلیفہ ہیں، کیسے کس طرح کی حکومت آپ کے نام سے کانپتی ہے۔ آپ اس بوڑھیا کے پاس گئے، سلام دعا کی، پوچھا کوئی پریشانی کے مسئلہ یہ وہ، تو اس نے پھر عمر فاروق کو سنانی شروع کر دی۔ وہ خلیفہ ایسا ہے، وہ خلیفہ ایسا ہے، اسے بات خبر نہیں لی میری اس نے۔ عمر فاروق سنتے رہے، اسے اتنی ناراض ہے، اسے کیا پتا کہ یہی خلیفہ وقت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کہا کہ بی بی آپ جاتی ان کے دربار میں، دربار خلافت میں جاتی، اپنا مسئلہ پیش کرتی تو وہ عمر تمہارا مسئلہ حل کر دیتا۔ اس نے کہا اچھا میں جاتی، وہ بادشاہ کس لیے بنا، وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا میری خبر گیری کے لیے؟ خیر جب آپ نے یہ سنا تو آپ گیا، جو ضروری سامان تھا سارا لا کے آپ نے اس کو دیا، خدمت کی اس کی۔ تو وہ بڑی عورت خوش ہوئی، اس نے کہا بادشاہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا، خلیفہ تجھے ہونا چاہیے تھا، عمر تو ایسے بیٹھ گیا، اتنا خبر کرنے والا، اتنا احترام کرنے والا، اتنی خدمت کرنے والا۔ تو آپ نے کہا کہ بی بی بس ایک بات کروں، کہاں؟ عمر کو معاف کر دو۔
اس کا اللہ میں تو نہیں معاف کرنی. اب بار بار کہتے نہیں آپ معاف کر دیں. اب دیکھیں نا مجھے آپ اچھا کہہ رہی ہیں نا, میں نے اچھا کام کیا ہے نا, چلو میری خاطر معاف کرتے. اس نے کہا تیری خاطر میں اس کو معاف کرتی ہوں. اتنے میں مولا علی عمر فاروق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے اور دور سے کہا یا امیر المومنین ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں. جب آپ نے یہ کہا امیر المومنین کا لفظ اس بری عورت نے سنا تو وہ کانپنے لگی. تو فاروق اعظم نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بی بی اب کیوں پریشان ہوتی ہے, عمر پہلے بھی وہی تھا اب بھی وہی عمر ہے, پریشان کی ضرورت نہیں ہے. اپنی باتیں پھرنا نہیں ہے. جس سے تم نے پہلے عمر کو معاف کیا ہے تو اب اللہ کی بارگاہ میری شکایت نہ لگانا. یہ ہوتے ہیں حکمران, یہ ہوتے ہیں بادشاہ. اور ایسے بادشاہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. پہلے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں, پھر جب اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جب وہ مانگتے ہیں تو ہم ضرور اس کو عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے نیک بندوں سے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے, بڑا ان کا مقام ہے. وصال سے پہلے آپ نے وصیت کی. وصیت کیا کی؟ وصیت یہ کی کہ میرا جنازہ جب تیار کر لو تو میرا جنازہ جو سرکار کی قبر انور کے پاس لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار حاضر ہے, اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو پھر اندر دفن کر دینا, اگر دروازہ نہ کھلے اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا. سرکار صدیق اکبر نے وصال فرما لیا. اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ کا جنازہ اٹھا کر سرکار کے سامنے رکھا. جو دروازہ مقفل تھا, تالا شدہ تھا, بند تھا, اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ. کیا کہا جی؟ یا رسول اللہ. سرکار کے وصال کے بعد کیا کہا؟ یا رسول اللہ. تو صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ. اور ہم سنیوں کا نعرہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ. تو حق پر کون ہوا؟ یا رسول اللہ کہنے والا حق پر ہوا ہے نا. جو صحابہ کے عقیدے پہ ہیں وہی حق والے ہیں, وہی جنتی گروہ ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار غار حاضر ہے, اجازت ہو تو ان کو اندر دفن کر دیں. جب یہ کہا تو اندر سے آواز ادخل الحبیب الی الحبیب. ایک روایت میں اوصل الحبیب الی الحبیب, ارے دوست کو دوست سے جلدی ملاؤ, میں تو اس کا انتظار کر رہا ہوں. سبحان اللہ. غار ثور کے اندر اس نے میرا استقبال کیا تھا اور مزار کے اندر میں اس کا استقبال کروں گا. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار کے اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مولا علی مسجد نبوی کے پاس پہنچے, دروازے کے پاس, تو سیدنا بھائی یہ آخری حدیث, بڑی پیاری حدیث پاک ہے. تو اب مولا علی نے کہا کہ اے صدیق آپ پہلے, آگے ان کو کیا کہ آپ اندر پہلے داخل ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں پہلے آپ. علی پاک نے فرمایا کہ میں بھلا اس سے پہل کیسے کر سکتا ہوں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرنی ہو وہ صدیق اکبر کے سینے کی زیارت کر لے. جب یہ کہا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں کیسے اس بندے سے پہل کروں جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنا ہو وہ مولا علی کے چہرے کو دیکھ لے. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیسے اس سے پہل کر سکتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ آج تک ابو بکر سے زیادہ افضل دنیا میں نہیں آیا. سورج اس پہ طلوع نہیں ہوا تو میں پہل نہیں کر سکتا, آپ پہل کریں, آپ پہلے آگے چلے. تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس سے پہل کیسے کروں کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو. لہٰذا میں کیسے پہل کروں؟ پہلے آپ کریں, آپ پہلے آپ اندر داخل ہوں. یہ آپس میں اس طرح کی باتیں آپ نے ایک دوسرے کی فضیلتیں عظمتیں جو حدیث کے معنی تھی وہ بیان کرتے رہے. اتنی حدیثیں طویل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علی اور صدیق اکبر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کرتے رہیں گے, دریا سمندر کل میں سیاہ بن جائیں پھر بھی فضیلتیں کم
ختم نہیں ہو سکتی، لہٰذا مہربانی فرمائیں اور ان کو خود آپ اندر لے کے آئیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے مسجد نبوی کے دروازے کے پاس، اور آپ نے دونوں کو اپنے جبھے میں ڈال لیا، فرمایا اے صدیق میں تو سے بھی محبت کرتا ہوں، میں علی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب میں نے پیچھے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ میرے آقا کے بارگاہ میں سید مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں صدیق اکبر آئے، میرے آقا نے صدیق اکبر کے ساتھ مصافحہ کیا، ان کو سینے سے لگایا، ان کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صدیق اکبر سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے وہی مقام صدیق کا میری بارگاہ میں ہے، یعنی جس طرح میں اللہ کا محبوب ہوں ویسے صدیق اکبر میرا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ان کا یوم وصال ہے، یوم صدیق اکبر ہے، کوشش فرما کے حسب توفیق ان کے ساتھ ثواب کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔